ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موت جو ایسی چیز ہے مالک اور مخلوق کے درمیان فرق کرنے والی چیز موت ہے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو جو واضح کرتی ہے وہ موت ہے موت کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یہ ایک اللہ کا امر ہے حکم ہے جو انسان کو موت سے ملا دیتا ہے پھر ایک موت تو یہ ہے کہ عام انسان کی موت اور ایک موت یہ ہے کہ جو نبی کی موت ہے دونوں کی موت میں فرق ہے نبی کی موت اعلیٰ درجے کی موت ہوتی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا پردہ فرما جانا آج کے عنوان میں خطبے میں اسی پر تذکرہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کیسے ہوئے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن وفات کے قریب کے دن کیسے گزارے اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں مانگی اور ہمیں کیا دعائیں مانگنی چاہیے موت کے آخری ایام کیسے ہونے چاہیے حضور نے آخری ایام کیسے گزارے موت تو ایسی چیز ہے اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا
چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، قطب ابدال، صدر ہو، وزیر اعظم، دنیا کا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ موت کی زد میں آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے تذکرہ فرمایا۔ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو موت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لے کر آئے اور پہلے تذکرہ فرمایا زندگی کا بعد میں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حیات، زندگی، یہ موت کا مقدمہ ہے۔ جس کو بھی زندگی ملی ہے اسے موت کو کا ذائقہ اس نے چکھنا ہو۔ تو ایک موت جو ہے وہ عام انسان کی ہے، ایک موت نبی کی موت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح نبی کے بچپن میں نبی کے حالات و واقعات، نبی کے اعمال و اخلاق میں فرق ہے، اسی طرح نبی کی موت میں بھی فرق ہے۔ عام انسان کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو بہترین جو تحفہ ہے وہ موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے اور مومن اس کے لیے بے چین ہوتا ہے کب مجھے موت آئے اور میں رب تعالیٰ کا دیدار کر سکوں۔ اور یہ دیدار ممکن تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کو موت آئے، موت آنے سے پہلے یہ دیدار ممکن نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد مومن کو اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے، نبی کا دیدار بھی، صحابہ کا دیدار بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تو ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، راہ گزر ہوتا ہے۔ اب مسافر کے پاس کیا ساز و سامان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت جو سفر میں نکل جائے، گزر بسر اچھا ہو جائے۔ تو مومن بھی دنیا میں مسافر ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور چند دنوں بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان میں فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، کہ اے لوگوں میری بات کو توجہ سے سنو، کہ ہو سکتا ہے یہ میرا زندگی کا آخری خطبہ ہو اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ جگہ تو یہی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، عوام بھی ہوگی، جمع غفیر بھی ہوگا، لیکن تقدیر کا فیصلہ کیا ہے میں محمد نہیں جانتا، میں محمد کے علم میں نہیں ہے کہ تقدیر کا فیصلہ، رب کا فیصلہ کیا ہے، کہ میرے زندگی کے دن کتنے باقی ہیں۔ لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری خطبہ ہو، جگہ بھی یہی ہوگی، سب کچھ یہی ہوگا، مجمع ہوگا، لیکن میں محمد ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان نہ ہوں۔ اب یہ آخری خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا حج بھی آئے گا،
سارے ارکان بھی ادا ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ میں اس جگہ دوبارہ نہ آ سکوں، اس موقع پر نہ آ سکوں۔ اور اس خطبے میں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خطاب فرمایا اے لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کی پیروی کرتے رہو گے، مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا کلام اللہ، اللہ کی کتاب میں تمہیں دے کر جا رہا۔ دوسرا فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے طریقے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دو چیزیں دے کر ہمیں دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد صحابہ سے خطاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ، جو رب نے مجھے دین دیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، کیا اس کا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کر فرمایا اللہم نعم، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو دین دیا ہے وہ آپ نے ہم تک پہنچایا، ہمیں سکھایا ہے، بلکہ پہنچایا نہیں بلکہ اس کا آپ نے اچھے طریقے سے حق بھی ادا کر دیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں کہ الہی تو دین تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا اپنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ دین میں نے تیرا امت تک پہنچا دیا ہے اور صحیح صحیح پہنچایا ہے، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے، اور جب یہ آیت صحابہ نے سنی تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب، ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں سے اسلام کی نعمت کو پسند کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، اور جتنی اپنی نعمتیں تھیں محبوب ہم نے تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، تمہیں ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل بھی ہو گیا ہے، نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، صحابہ اکرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جو دین جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ دین مکمل ہو گیا، خوشیاں منانے لگے۔ لیکن ایک طرف ایک کونے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا صدیق اکبر کیا بات ہے، خوشی کا مقام ہے، دین مکمل ہو گیا، خوشی منانی چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ قربان چاہیے دین کی سمجھ پر، صدیق اکبر کی سمجھ پر، دانش مندی عقل مندی پر، علم پر قربان چاہیے۔ فرمانے لگے او میرے صحابہ، نبی جس دین کو لے کر آتا ہے جب دین مکمل ہوتا ہے تو پھر نبی
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے، دنیا سے جانے کا۔ اب تبلیغ کا بھی جو گشت ہوتا ہے تو آخر میں امیر صاحب کہتے ہیں واپسی میں استغفار کرتے ہوئے چلیں، اس لیے کہ یہ اونچا کام تھا، نبیوں کا کام تھا، جو کام کا حق ہے وہ ہم تو ادا نہیں کر سکے، اس لیے استغفار کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھی چلیں۔ جو جتنا اونچا کام ہوتا ہے اس کے بعد استغفار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ اب نماز ہے، فرض نماز، کتنا عظیم اللہ کا امر ہے، حکم ہے، لیکن اس کے بعد بھی حکم یہی ہے کہ 3 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس لیے نہیں کہ گناہ کا کام کیا کہ اتنا بڑا کام تھا، اس میں کوئی کمی بیشی، جو رب تعالیٰ کی شان ہے اس کے مطابق تو کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، اس لیے استغفار کا حکم ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پر بھی صحابہ خوش ہوئے کہ اب دین کے اندر فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے اور نبی کو حکم ملا ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کا اور استغفار کرنے کا۔ تو صدیق اکبر مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، صحابہ سے فرمایا کہ جب دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے تو سمجھ لیں کہ اب دنیا سے جانے کا نبی کا وقت آ گیا۔ اب جب دنیا سے نبی جانے کا وقت آ گیا تو یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ غم کا دن ہے۔ سفر کا آخری ہفتہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما کر واپس تشریف لا رہے۔ اسی آخری ہفتے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہوا، اور یہ بخار پھر ختم نہیں ہوا، وقفے سے کبھی آتا کبھی چلا جاتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جاتے، کبھی پھر بخار کی کیفیت۔ راستے میں ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ نبی کا یہ معجزہ ہے، یہ شان ہے کہ نبی سے ہر چیز کلام کر سکتی ہے، باتیں کر سکتی ہے، اور نبی بھی ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے اونٹ کا واقعہ آتا ہے، شجر و حجر، کتنے درختوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمانے لگے، بکرے کا گوشت اس میں بنایا ہوا تھا اس عورت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اسے کھا لیا پھر کر دیا، بعض میں آتا ہے کہ ابھی اٹھایا ہی تھا کہ اس ران سے، بکرے کی گوشت سے یہ آواز آئی کہ پیارے پیغمبر اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ اسے نہ کھائیں۔ بے جان چیز ہے، وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وقت کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ آج ہم بوڑھے ہو گئے، ہم اپنے نبی کو خدا کی قسم پہچان نہیں سکے، ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں پیدا ہو سکی، ہمیں اپنے نبی کے طریقے آج اچھے نہیں لگتے، غیروں کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو اسی بخار کی کیفیت ختم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں جو ایک دن بخار آتا ہے، 2 دن 3 دن جو کیفیات سختی اس میں ہوتی ہے، مجھ محمد پر ایک ہی دن میں وہ کیفیت، وہ سختی، وہ بوجھ اور وہ تکلیف مجھے آتی ہے، چونکہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ عام سمپل
جملوں میں یہ سمجھیں کہ جو پرائمری کلاس کا ہے امتحان بھی ویسے لیا جاتا ہے، KG1 کا ہے تو جو میٹرک میں پڑھے گا، BA میں MA میں تو اس کے امتحان پیپر بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو نبی تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کا امتحان بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے مشکل امتحان۔ اور جو ہمارے نبی کو تکلیفیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے سارے انبیاء کی تکلیف کو جمع کیا جائے اتنی مجھ محمد کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آزمائشیں مجھ پر آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سب کے امام ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں، تو آپ پر سب سے زیادہ جو ہے تکلیفیں آئیں۔ اب پیر کے دن دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت ہے۔ پیر سے پہلے جو جمعرات کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہے، جب ہوش آتا ہے تو پہلا جملہ جو منہ سے نکلتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، کیا نماز ہو گئی ہے؟ حالانکہ مسجد نبوی کے متصل ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، گھر مبارک ہے، بالکل یہ مسجد نبوی ہے، سامنے یوں دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، اور مسجد نبوی کا یہ سما بنا ہوا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو فرمایا 2 صحابہ کو بلایا، 2 صحابہ آئے، ان کے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ کمزوری اتنی ہے، چلنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، اور جیسے مسجد، یہ امت کو تعلیم بھی مقصود تھی کہ دیکھو کس حال میں، بیماری بھی کے عالم میں ہو، کسی عالم میں بھی ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ 2 صحابہ کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ سارے جتنے صحابہ تھے موجود تھے، اور سب کے علم میں تھا کہ حضور بیماری کے عالم میں ہے۔ سب نے دیکھا تو صحابہ کے چہروں پر ایک خوشی چھا گئی۔ ہائے 23 سال جن نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، تو بتاؤ دوستو پھر اس مصلے پر جب صدیق کو دیکھیں، صدیق نماز پڑھائیں تو کیا حالت بنی ہوگی صحابہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا عائشہ سے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی دقیق القلب، میرا ابو جو ہے نا نرم مزاج کا ہے، نرم طبیعت کا ہے، آپ حضرت عمر سے کہیں وہ طبیعت میں جلال میں تھوڑے سخت ہیں اور عوام کو صحیح سنبھال لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خبردار ابو بکر سے کہہ دیں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروائیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں، وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، جمعرات کا دن ہے، 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر نبی مسجد میں آتے ہیں۔ ہے قربان ابو بکر، جیسے نبی کو دیکھا، صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، مصلی رسول ہے، صدیق اکبر امام ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، صفیں بن رہی ہیں اور تکبیر اقامت ہو چکی۔ جیسے نبی داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارہ فرمایا صدیق کھڑے رہو۔ پھر جمعے کا دن آیا، جمعے کی نماز کے لیے کمزوری اور بڑھتی چلی گئی، اب تو بالکل ہمت جواب دے گی۔
اب مسجد میں آنے کی ہمت نہیں، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دن ہے، اب حضور ہم سے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ اٹھایا، سارے صحابہ رو رہے تھے، دیکھ کے سارے خوش ہو گئے اور فوراً نماز کی طرف متوجہ تھے، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، گویا کہ یہ رب نے آپ کو تھوڑی سی ہمت، صحت کا افاقہ اس لیے عطا فرمایا کہ آپ کو جو اللہ نے جماعت دی ہے، صحابہ کرام کی جماعت، جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کام پر لگا کر آپ جا رہے ہیں وہ کام اچھے انداز سے صدیق اکبر کی امامت میں کر رہے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور خوش ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار۔ جب استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھا چل رہا ہے تو استاد خوش ہوتا ہے۔ حضور معلم ہیں، استاد ہیں اور کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اور اپنے شاگرد جتنا بڑا استاد ہوتا ہے شاگرد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے شاگردوں کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر پیر کا دن جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم یہ دی، اس تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے یہود و نصارہ پر، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور تم جو ہے آگے دعا فرمائے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لا تجعل قبری وطنا، یا اللہ میری قبر کو جو ہے سجدہ گاہ نہ بنانا، شرک و بدعات کا اڈا نہ بنانا۔ اور حضور کی یہ دعا قبول ہوئی، آج تک الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر کو سجدہ تو دور کی بات ہے، کوئی یوں ہاتھ لگا کر بوسہ بھی نہیں دے سکتا، چونکہ حضور دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی پاک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں، کفن دیا جائے، نہلایا جائے، لیکن ایک آواز دینے والا نے آواز دی کہ خبردار حضور کا کرتا نہیں اتارنا، حضور جیسے پاک ہیں حضور کے کپڑے بھی پاک ہیں، لہذا انہی میں نہلایا جائے اور پھر کفن دیا جائے۔ پیر کا دن ہے، زور کا وقت، نماز ہوگی، نماز کے بعد جیسے یہ خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب صحابہ میں ایک غم کا عالم، رونے پیٹنے کا عالم شروع۔ کوئی ادھر بیٹھ کے مسجد نبوی میں کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت علی بے ہوش ہیں، ہوش ہی نہیں، سلام کا جواب کیا دیں۔ حضرت عمر ممبر کے پاس، مسجد نبوی میں کے پاس تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ کسی نے یہ کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر جلال میں ہیں۔ حضرت ابوبکر نے آ کر فرمایا عمر، تلوار ہاتھ سے لی۔ حضرت عمر کے جسم پر کپکپی طاری تھی، ایک تو حضور کی دنیا سے جانے کا غم، اور خطاب فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، من کان یعبد محمدا فإنه قد مات، من کان یعبد اللہ وهو حی قیوم، جو محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد تو آج دنیا سے
عبادت کرتا تھا اس کے رب آج بھی زندہ ہے، قیوم زندہ ہے، اور رب تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے بھی رسول آئے ہیں آپ سے پہلے بھی انہیں بھی موت آئی ہے۔ 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا رہا۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، بلکہ آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم صحابہ کو دی، اعلان فرمایا، او میرے صحابہ، مجھ محمد سے اگر کسی کی ذات کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو آج آ کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ مسجد نبوی ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، مجمع سے ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے 2 درہم قرضہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا راستہ دے دو، آگے آنے دو۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، یہ صحابی، یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، اس کا بدلہ میں نے لینا ہے۔ جب یہ جملہ کہا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، جان نثار صحابہ، جانے دینے والے، چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے، ارے صحابی، ارے ہمارے بھائی، یہ بدلہ ہم سے لے لو، ہماری گردنیں لے لو، ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو۔ نبی نے فرمایا راستہ دے دو، اسے آنے دو۔ امت کو تعلیم دی، حقوق العباد کسی کو معاف نہیں ہے۔ صحابی آگے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کرتا تھا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، جنگ کا موقع تھا، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں آپ کے جسم پر بھی کپڑا نہ ہو اور وہی چھڑی منگوائی جائے، میرے ہاتھ میں چھڑی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں، فرمایا جاؤ وہی چھڑی لے کر آؤ۔ صحابہ سے چھڑی منگوائی، صحابہ کی چیخیں اور نکل رہی ہیں، آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے ہیں۔ صحابہ سے جب برداشت نہ ہوا، آنکھیں بند کر لی، رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ اللہ کیا منظر ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا، صحابی اب آجا، اپنا بدلہ لے لے۔ آئے ہائے، بدلہ کیا لینا تھا؟ صحابی آئے، قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ صحابی نے آ کر پکڑ کر بوسہ لیا، فرمایا یا رسول اللہ کوئی موقع نہیں تھا، میرے پاس یہی بہانہ تھا کہ میں نے آپ کی نبوت کا بوسہ لینا چاہا۔ ایک اور صحابی انہیں پتہ چلا کہ دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، دیہاتی صحابی تھا، اس نے کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں پہ جیسے سنا، ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ آنکھیں تیری نعمت ہے، تو نے دی تھی، اب حضور دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا یا اللہ یہ نعمت بھی مجھ سے واپس لے لے۔ جیسے صحابی نے ہاتھ ہٹایا تو نابینا تھے، روشنی نہیں تھی۔ صحابہ کی یہ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا حصہ تھا۔ میرے دوستو، آج اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، کامل ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ سچی وفا کی جائے، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنایا جائے، اپنے نبی کی صورت کو اپنایا جائے۔ خدا کی قسم، پھر جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں برکتیں رحمتیں، وہ برکتیں رحمتیں ہم اترتے ہوئے اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔